ایک مولانا انس ہے اور ثنا خان ہے جن کی شادی ہوئی ہے. اب وہ ثنا نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور ایک اپنے چاہنے والے سے شادی کی ہے جو دونوں مل کے اپنا گھر بسائیں گے اللہ کی راہ میں، جو بھی وہ لوگ کریں گے. یار مجھے یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم خود تو مسلمان بنتے نہیں، لیکن لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ. ارے میرے بھائی، اسلام میں سب سے پہلے تو کسی کی کمیاں نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور جب کسی نے اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے اور اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے وہی سچا مسلمان ہے. تو کیا آپ میں وہ ساری چیزیں ہیں؟ غیبت کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی کو نیچے کھینچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کسی کے عیب، کسی کی باتیں دنیا کے سامنے گنانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ایسی بہت اسلام بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے میرے بھائی لوگوں. تو جب تم ایک انگلی کسی پہ اٹھاتے ہو تو 3 انگلیاں تمہارے تک آتی ہے، یہ یاد رکھنا. کسی پہ فتویٰ لگانے سے یا کسی کی مذاق اڑانے سے یا کسی کو، آپ لوگ فیس بک پہ کیا کر رہے ہو یار؟ آپ لوگ فیس بک پہ، آپ لوگ انسٹاگرام پہ، آپ لوگ یہ واٹس ایپ پہ آپ کر کیا رہے ہو؟ فیس بک پہ آنا بھی حرام ہے، واٹس ایپ پہ آنا حرام ہے، ویڈیو بنانا حرام ہے، تصویر کھینچنا حرام ہے، گانے سننا حرام ہے. ہاں، بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم جیسے بے عقل لوگوں کو عقل آ سکے، سیکھ سکے، ان کی باتوں کو فالو کر سکے. تو پہلے باتیں شروع ہوگی اخلاق سے. پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے، تب اچھے مسلمان بن پاؤ گے. جب تم اچھے انسان ہی نہیں ہو تو کیا اچھے مسلمان، کیا اچھے ہندو، کیا اچھے سکھ، کیا اچھے عیسائی بنو گے؟ اور اچھا انسان وہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، کسی کے دکھ میں روتا ہے، نہ کہ کسی کے دکھ میں خوشیاں منا رہا ہے. اور پلیز یار بدل جاؤ، اللہ کے واسطے بدل جاؤ، بدل جاؤ. کیونکہ اسلام کو نہ تم لوگوں کی ضرورت ہے، نہ میرے جیسے کی، نہ کسی کی، نہ کسی مفتیوں کی، نہ عالموں کی، اور نہ ظالموں کی. ہم مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے قرآن زندہ ہے، اور قرآن میں سب لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارے گناہوں کی سزا تم پر، میرے گناہوں کی سزا مجھ پر. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کرو. کیکڑے بن گئے مسلمان. کیکڑے سمجھتے ہو؟ ایک اوپر چڑھتا ہے نا، 4 مل کے اس کو نیچے کھینچتے ہیں. ہماری بدحالی اور خوشحالی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی مدد کرنے نہیں آؤں گا جب تک وہ قوم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھنا. اور میں کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، اور میرے گناہ میرے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، مجھے سزا دے گا میرا اللہ تعالیٰ، اسی طرح تمہیں بھی سزا دے گا وہی. تو اللہ سے توبہ کرو اور لوگوں کی غیبت کرنا بند کرو، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا بند کرو، خود کے اندر جھانکو، تمہیں دکھ جائے گا سب کچھ. دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا.
یہ اسپیلنگ رانگ ہے, آپ نے بتایا نہیں انہیں؟ میں نے بتایا, لیکن وہ بیچارہ بھی کیا کرتا, اس کو بیگم لفظ ہی پہلا بار سنا ہوگا شاید اس نے. یا اللہ, کہاں لے کے جا رہے ہو تم مجھے؟ اسٹاربکس کی کافی پینا ہے. فائنلی آج ہم باہر نکلے ہیں. جاؤ سنبھال کے جاؤ. ہاں جاؤ. جاؤ سنبھال کے جاؤ. ہاں جاؤ. السلام علیکم ایوری ون. ویل, آج میں آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو جب میں نے سننا شروع کیا مجھے واقعی لگا کہ ہاں یہ تو سچ ہے اور یہی حقیقت ہے. اور اس سال میں نے اس چیز کو بہت بار سنا اور اس پہ عمل کرنے کی بہت کوشش کی اور الحمدللہ اس سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی. تو میں نے سوچا یہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں. شاید یہ چیز کو ہم جانتے ہوں گے, آپ بھی شاید میں کہوں تو آپ اسے جانتے ہوں گے, لیکن کبھی کبھی جب ہم اسے ایک الگ سٹوری کے ذریعے سنتے ہیں یا کوئی الگ سینٹنس بنا کے سنتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیز نے واقعی میرے دل کو چھو لیا. تو میں نے سوچا یہ میں آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں. تو یہ میں نے بہت اچھی چیز بہت سارے بیانوں میں سنی ہے اور پرسنلی بھی سنی ہے لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی مزے کے لیے جو انسان تھوڑے سے مزے کے لیے یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا ہے, تو کہتے ہیں تھوڑی سی مزے کے لیے گناہ نہ کرے, کیونکہ کیا ہوتا ہے مزہ تو نکل جاتا ہے. اب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی اگر ہم لے لے تو میں نے تھوڑے سے مزے کے لیے وہ تو کر لیا, لیکن اب وہ تھوڑا سا وقت تو نکل گیا, مزہ بھی چلا گیا, لیکن کیا ہوا گناہ ہمارے ساتھ رہ گیا. اب وہ گناہ کیا ہوگا, وہ گناہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے گا, وہ آخرت کے دن ہمارے ساتھ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور ہمیں کیا کرے گا, جہنم میں چھوڑ کے آئے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مزہ تو ختم ہو جائے گا پر یہ گناہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا اور آپ تو جانتے ہیں اس کا اینڈ کہاں ہونا ہے. اور اسی طرح تھوڑی سی مشقت کے لیے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے نا اس وقت وہ بھی نکل جاتی ہے. جیسے کہ
اب مجھے تہجد میں اٹھا نہیں جا رہا ہے یا فجر میں اٹھا نہیں جا رہا ہے نماز کے لیے, اور وہ مشقت ہوتی, تکلیف ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں, مجھے بھی ہوتی ہے, تو وہ تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے سو جاتے ہیں نا, اٹھ کے قضا کر لیں گے, کیا مشقت کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے آپ نیکی کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ مشقت کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے, لیکن جو نیکی رہتی ہے وہ بھی سیم آپ کے ساتھ قبر تک جاتی ہے, حشر کے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتی ہے, اور نیکی کیا کرتی ہے, آپ کو جا کے جنت میں چھوڑ آتی ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ جتنا ہم گناہ سے دور رہ سکے, اور یہ سوچے اس مزے کے وقت کہ یہ مزہ تو بس کچھ وقت کا ہے, ختم ہو جائے گا, پر یہ جو گناہ ہے ہمارے سر رہ جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے کر جائے گا, اور جنت کے اور ہمارے بیچ میں یہ ایک دیوار بن جائے گا جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بنے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ سوچیں اور سوچ کے کریں, جس سے کہ ہم لوگوں کے لیے کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے, انہیں برا لگتا ہے, لوگ تو آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی گناہ آپ کے سر رہ جاتا ہے, اور وہ آگے جا کے آپ کو جنت میں اور آپ کے بیچ میں وہ دیوار بن جائے گی. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف نماز اور ان چیزوں کو تو دھیان میں رکھنا ہی ہے, بس اس کے علاوہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہیں, ہم لوگوں سے کیسا بیہیویئر کر رہے ہیں, ان سے کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہیں ان کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں ان سے چیٹنگ تو نہیں کر رہے, کہیں ان کا پیسہ تو نہیں کھا رہے, کہیں ان کے ساتھ ان کی امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم بھی ایک بہتر انسان بنتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی ہمیں اچھی چیز کرنے کا یا اچھا رہنے کا اس دنیا میں اس کا ریٹرن نہیں ملتا, بٹ ہمیں یاد رکھنا ہے ریٹرن ہمیں دنیا سے نہیں, ہمیں آخرت میں اللہ سے چاہیے. تو بس یہ مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا, کیونکہ یہ چیز میری لائف میں بہت 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 ڈفرینس لائی, اور آپ دیکھ رہے ہو آج جو میں ایک میں کہہ سکتے ایک الگ انسان جو بن گئی ہوں, اور یہ چیز نے میری لائف میں بہت پازیٹیولی امپیکٹ کیا ہے. یہ دو چیز, اس پہ ہماری پوری زندگی بیسڈ ہے اور اس سے ہی ہماری دیکھا جائے تو پوری زندگی ہے, پیدا ہونے سے لے کے قبر کی گھڑی تک. تو بس میں نے سوچا آپ سب سے بھی شیئر کر دوں, تاکہ ہم جو اپنے لیے محنت کر رہے ہیں, اپنی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں, ہم اگر دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے اور ان کی بھی جنت بنانے میں ان کی مدد کریں تو اس سے اچھا کیا ہی بات ہوگی.